کے حوالے کر دیتے ان کو سزا مل جاتی۔ دوسری بات وہ جو سوات کے اندر چالیار مدرسے کے اندر ایک قاری خناس نے جس بچے کو مارا ہے، میرا پہلے دن سے موقف ہے کہ مار کی اجازت ان استاذوں کو نہیں دینی چاہیے، وہ مدرسے کا استاد ہو یا وہ اسکول کا استاد ہو۔ میں صرف مدرسے والوں کو غلط نہیں کہہ رہا، اسکول والے بھی اس کے برابر کی ذمہ دار ہیں۔ کئی اسکول کے بچے ہیں جن کو ڈنڈے مار مار کے ٹیچروں نے مار دیا، تو وہاں بھی غلط ہے، یہاں بھی غلط ہے۔ اچھا، اسکول کے ایک ٹیچر نے غلط کام کیا، ہم سب اسکولوں کو غلط نہیں کہہ سکتے۔ ایسے مدرسے میں کسی بے ایمان نے کام کیا تو اس طرح سر داڑھی پگڑی والوں پہ بھی نہیں بولا جا سکتا۔ وہ سوات کا مدرسہ جو ہے، شکر ہے الحمدللہ، وہ وفاق المدارس کے ساتھ نہیں تھا، جو اپنا بورڈ ہے پورے پاکستان میں علماء کا، وفاق المدارس العربیہ پاکستان، وہ ان کے ساتھ نہیں تھا، وہ قاری انہی پنجبیریوں کا ہے۔ وہ بورڈ ہے جو حکومتی امداد پہ چل رہا تھا، وہ اس بورڈ کے ساتھ ہے جس پر ایک عرصہ سے ہم کہتے ہوئے آ رہے ہیں کہ سرکاری بورڈ والے مدرسے ہیں، یہ علماء کے بورڈ والے نہیں ہیں، تو وہ سرکاری بورڈ والا مدرسہ ہے۔ تو اسی لیے تھوڑی تحقیق کر لیں کہ بندہ ہے کون، پہلے تو یہ دیکھیں۔ دوسرا، اس نے جو حرکت کی ہے، اس حرکت کو اسے قرار واقعی سزا دینی چاہیے، لیکن ایسوں کو سزا چھپ کے نہ ملے۔ بہتر ہے ایسے چوک کے اوپر آ کے ان کو پھانسی ملے نا، پھر سب کو سمجھ آئے، پھر باقی قاری بھی دیکھیں، ٹیچر بھی دیکھیں، اور اس مقتول بچے کے ماں باپ بھی دیکھیں نا، ان کے بھی تو ہاں میں دل ہوتا ہے، ہاں ٹھنڈ پہ گئی ہے، ان کے تو دل میں کوئی ٹھنڈ آئے نا۔ ایسے ظالم کو ایسے چوک کے اوپر کتے کی طرح حکومت لٹکائے اور پھانسی پہ لٹکائے کہ اس نے کس بنیاد پہ اس کو مارا ہے۔ یاد رکھیں، کسی حفظ کے استاد کو، اپنے طالب علم کو، یا کسی اسکول کے ٹیچر کو، اپنے اسٹوڈنٹ کو کوئی مارنے کی اجازت اسلام نہیں دیتا، کوئی نہیں دیتا۔ پورے قرآن کریم کی ایک آیت ان کو اجازت نہیں دیتی ہے تو ہمیں دکھا دیں۔ پوری احادیث نبویہ میں ایک حدیث نہیں ہے جہاں اجازت ملے۔ نہ کوئی قاری مار سکتا ہے، نہ کوئی ٹیچر مار سکتا ہے، اسکول ہو یا مدرسہ ہو۔ یہ جو مارتے ہیں یہ ظالم ہیں، یہ اپنے اوپر جہنم کی آگ کو واجب کر رہے ہیں۔ پتہ ہے جھوٹ کیا بولتے ہیں؟ استاد ہاں ڈنڈا مارے گا وہ جگہ بخشی جائے گی۔ یہ استاد فرشتہ ہے؟ کس نے تمہیں کہا جگہ بخشی جائے گی؟ کوئی آیت، کوئی حدیث، کوئی دلیل، کوئی پروف، کوئی ثبوت کسی کتاب میں ہے؟ کہیں بھی نہیں ہے، صرف زبانوں والی باتیں ہیں، جسے قرآن کہتا ہے اساطیر الاولین، پہلوں کی جھوٹی باتیں ہیں۔ تو یہ جھوٹی باتیں اٹھا کے استاد جہاں ڈنڈا مارے گا، استاد جہاں ڈنڈا مارے گا جہنم کی آگ نہیں لگے گی، تو شاگرد اٹھا کے استاد کو 10 ڈنڈے مارے اور وہ کہے استاد اب تمہیں عذاب قبر نہیں ہوگا، تو آپ مانیں گے؟ ہیں یہ شاگرد بیچارے ایسے بیٹھے ہوتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کسی بڑے کو اس طرح خامخواہ کو ڈنڈا مارے نا استاد، تو ایک دفعہ یہ بھی پکڑ کے استاد کو سیدھا کرے۔ کب تک ہم ان کی ناجائز چیزیں یہ سنبھلتے رہیں گے؟ کب تک یہ ناجائز چیزیں سنبھلیں گے؟ وہ قرآن پڑھنے آیا ہوا ہے، اللہ کی کتاب یاد کرنے آیا ہوا ہے، حضور کی بات یاد کرنے، تمہیں ڈنڈے مار مار کے ذلیل کرتے ہو تاکہ کل اس کا ڈس ہارٹ ہو جائے، دل چھوٹا ہو جائے، اور دل چھوٹا ہونے کے بعد وہ حفظ چھوڑ دے۔ میں آپ کو اس طرح کے کئی واقعات بتا سکتا ہوں جہاں ان قاریوں کو ان کے شاگردوں نے اور ان ٹیچروں کو ان کے اسٹوڈنٹ نے سیدھا کیا، اور پھر یہ رونے آ بیٹھتے ہیں، او صحیح استاد کو مارا، تو استاد ناجائز کام کی ڈیمانڈ کرے گا شاگرد سے تو شاگرد صرف مارے نہیں، جوتی اٹھا کے منہ لال کر دے۔ اس بچے کے ساتھ بھی اس قاری نے ناجائز کام کی ڈیمانڈ کی تھی نا، اس کو کس نے کہا یہ کام کی ڈیمانڈ کرے؟ اور اس کے والدین بھی ساتھ ہیں، انہوں نے آ کے ابو کو بتایا کہ ابو قاری ایسے کہتے ہیں مجھے، یہ استاد مجھے اس طرح کی غلط ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ تو نے کہا نہیں بیٹا آپ غلط سمجھتے ہو، وہ بہت اچھا آدمی ہے، وہ ایسے نہیں کر سکتا۔ پھر ان کے ابو نے دیکھ لیا، تو پہلے دن اگر آ جاتا اور اس کا گریبان پکڑتا نا، پھر جا کے بات ہوتی۔ ایسی کئی جگہ ہوتی ہیں جہاں یہ غلط مارتے ہیں۔ مجھ سے جتنے بیت ہیں، قرا جتنے ہیں، جو استاد ہیں، یہ نعمت اللہ بیٹھے، اللہ اس کو جزائے خیر دے، اس طرح جتنے استاد بیٹھے ہیں، میں ان سے بیت لیتا ہوں تو پوچھتا ہوں آپ قاری صاحب ہیں؟ ماشاءاللہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، آپ اللہ کو قرآن پڑھا رہے ہیں، کتاب پڑھ، لیکن بیت میں ایک شرط ہے کہ مارا نہ کرو۔ میں نے آپ سے اجازت لی ہے، یہ دکھاؤ ہوئی کو دکھائیں، یہ بھی قاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ کتنے کلاس میں بچے ہیں آپ کے؟ 25 بچوں کے استاد ہیں، ان کو حفظ کرا رہے ہیں، اور پورے مدرسہ ہے ان کے پاس۔ میں گیا ہوں 2-3 دفعہ ان کے یہاں، ایسے بننا چاہیے نا۔ مسجد نبوی شریف میں میں بیعت کر رہا تھا ایک اپنے شاگرد کو، شاگرد تو وہ انٹرنیٹ کا تھا، مجھے ڈائریکٹ نہیں جانتا تھا، کہ استاد جی آپ بیعت کر لیں۔ بیعت کی بات ہوئی، گناہوں سے توبہ ہوئی۔ میں نے ان سے کہا آپ کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا جی میں فلاں جامعہ سلفیہ، اس طرح نام بتایا کوئی مدرسے کا، فیصلہ اس میں استاد ہوں۔ بہرحال سلفیہ والے معاملے کی تو میں نے اصلاح کی، لیکن میں نے کہا آپ حفظ پڑھاتے ہیں تو آپ کی بیعت کی شرط ہے، آپ یہ شرط تسلیم کرتے ہیں تو بیعت کر لیں، ورنہ کوئی اور پیر ڈھونڈیں۔
کہتے ہیں بتائیں. میں نے کہا بچے کو نہیں مارنا, خصوصاً نابالغ کو نہیں مارنا. کہتے ہیں مجھے آپ سمجھا دیں تاکہ میرا بھی مائنڈ سیٹ بنے. سوال اس کا بہتر تھا. میں نے کہا بالغ کو ماریں گے نا تو گناہ تو ہے, نابالغ کو ماریں گے گناہ تو ہے, لیکن ایک فرق ہے. بالغ سے معافی مانگے, وہ چاہے خود شاگرد آپ کو معاف کرے تو معافی مل جائے گی, کیونکہ حقوق العباد ہے, بالغ اپنے کام کو خود ذمہ دار ہے. لیکن جب آپ نابالغ کو ماریں گے, یہ اپنے کام کو خود ذمہ دار نہیں ہے, یہ معافی بھی دے دے تمہیں تو اللہ معاف نہیں کرتا, نابالغ ہے. قرآن کہتا ہے فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ. اس آیت سے یہی ثابت ہے کہ نابالغ کے کوئی کام کی ویلیو نہیں ہوتی, تو وہ معاف بھی کر دے. استاد جی میں تو معاف کیتے, اللہ کے لیے معاف کیے. قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بھی کہہ دینا معاف کیے, معاف نہیں ہے, شریعت میں ہے ہی نہیں وہ نابالغ. لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ شَيْئًا, کہ اس کو تو کوئی چیز کا مالک ہی نہیں. اب نابالغ ایک بندے کے ساتھ بیٹھ کے کاروبار کا معاہدہ کرے, ہو جائے گا؟ پہلے کہتے ہیں بھئی یہ 118 ہے یا اسے آگے ہے, تو یہاں تو یہ حال. اس لیے جتنے قراء ہیں, خدا کے لیے میں ان کو جھولی اٹھا کے کہتا ہوں, قرآن پڑھنے والے بچے کو مار کے جہنم نہ کماؤ. تمہارا بہت بڑا رتبہ ہے, بہت بڑا درجہ ہے قراء. آپ اللہ کی کتاب پڑھا رہے ہو, آپ رسول اللہ کی دین پڑھا رہے ہو. میں کس درد دل سے کہوں جا, حافظ قرآن اپنے رتبے کو سمجھو. یہ ایک آیت پڑھانے پہ اس شخص کو 100 رکعت نماز نفل کا ثواب مل رہا ہے, ایک آیت پڑھانے. میں مثال دے رہا ہوں, بچہ سامنے آیا, ہاں جی پڑھیں, اس نے پڑھایا ثم نظر, یہ ایک آیت ہے قرآن کی, چھوٹی سے چھوٹی آیت, اس کو 100 رکعت نماز نفل کا ثواب مل رہا ہے. ثم عبس وبصر 200 رکعت, ثم ادبر واستکبر 300 رکعت, فقال ان ھذا الا سحر یؤثر 400 رکعت کا ثواب. 400 رکعت یہاں بیٹھے بیٹھے اس کو مل گئے. 4 آیتیں اس نے پڑھائی ہیں. کتنا بڑا اجر ہے. یہ اس اجر کو برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں, ڈنڈے مار مار کے. یاد نہیں کرتا بھئی, آپ کا کام پڑھوانا ہے, یاد کرنا وہ رب جانے, وہ جانے, اس کا کام جانے. وہ کل بھلا بیٹھے تو قاری کو گناہ نہیں ہے, قاری کا اپنا ثواب پکا ہے. ہاں پیار دے, ترغیب دے, غصے سے سمجھائے, چلو اتنی بات ہے, لیکن غصہ دکھانے کے لیے مارے تو نہیں نا. میں نے کئی جگہ دیکھا, قاری اپنے بچوں کو نہیں مارتے. اسکول کا ٹیچر کلاس میں اپنے اس بچے کو نہیں مارتا, دوسرے کے بچے کو ماریں گے, اور اس کے بچے کو کوئی مارے تو مسئلہ. ایک مدرسہ ہے پنجاب میں وہاں گیا. اب میں اس مدرسے کا نام لوں تو ان تک پہنچ جائے گی, بس میں نے محتمم کو کہا تھا, اب میں نام نہیں لیتا, بہت بڑا ادارہ ہے. اس مدرسے کے محتمم صاحب شیخ الحدیث ہیں, اللہ ان کو صحت سلامتی کے ساتھ رکھے. انہوں نے کلاسوں کے اندر کیمراز لگوائے ہیں تاکہ بچوں کو ماریں گے اور ہم اس قاری کا تیا پانچا کریں گے. کیمرے لگ گئے. اب ایسے بھی بے ایمان وہاں استاد بیٹھے ہوئے تھے, حیرانگی ہوتی ہے, استاد بھی ہے اور بے ایمان بھی ہے, لفظ کہتے ہوئے بھی دل نہیں مانتا. وہ بچے کہتے ہیں آجا بچہ ماشا, ہنس کے بلائیں گے تاکہ محتمم دیکھیں ہنس رہے. وہ جب اس سائڈ میں لے آئیں گے نا جہاں کیمرے کی رینج نہیں ہے, ادھر اس کو 20 ڈنڈے ماریں گے. پھر اس کو کہیں گے ہنستے ہوئے جا, اگر تو منہ بنا کے جائے گا تو پھر میں پکڑا جاؤں گا. یہ ایک قاری نے مجھے خود بتایا یہی بات کہ ہمارے مدرسے میں ایسے ہے, اور سب پاسے تھے آگے آتھر چھنڈ کر رہے تھے. اس قاری کا لفظ تھے, ضلع مظفر گڑھ کے تھے, اس ریکی بولتے تھے. اتھا پاسے تھے آگے سے ڈنڈے مار کے آتھر چھنڈ کریں دیں, چھوڑ دی. میں نے کہا قاری صاحب جہنم کی خوشخبری مبارک ہو. اس کو تو منہ ایسے پی, کیا مطلب مولوی صاحب؟ میں کہ وہی مطلب جو آپ نے سنا ہے, آپ جہنمی قاری صاحب ہیں, آپ کو جہنم مبارک ہو جائے. ایسے کہتے ہیں. میں نے کہا جی ایسے مارتے ہیں, تمہیں شرم اور حیا نہیں آتی؟ وہ شیخ الحدیث ہے تمہارا محتمم, اس بیچارے نے کیمرے لگائے تمہیں گناہ سے بچانے کے لیے, تم سائڈ پہ آ کے پھر وہی گناہ کر رہے. تو اپنے رتبے کو دیکھو اللہ کے بندے. بچہ نہیں پڑھتا نا تو استاد کو چاہیے اپنی تنخواہ میں سے کم از کم کوئی 200 روپے لگائے, پورے مہینے کی اتنی ٹافیاں مل جائیں گی. 1 روپے سے 6 ٹافیاں دے دیں, 200-300 روپے کی اتنی مل جائیں گی. ٹھیک ہے, وہ روز ایک بچے کو ایک ٹافی دے بھی ہے. آپ نے ماشاءاللہ آج منزل یاد کی ہے, تو جو یاد نہیں کرے گا اسے ٹافی نہ دے, تو ظاہری بات ہے دوسرے دن اس کا بھی شوق پیدا ہوگا, میں بھی ٹافی لوں استاد سے, وہ بھی یاد کرے گا. اس طریقے سے بھی کیا جا سکتا ہے. میں نے ایک جگہ ترغیب دی تو مجھے کسی نے کہا مفتی صاحب آپ ہیں عالم مفتی, آپ علماء کو پڑھاتے ہیں, طلباء کو, آپ حفظ پڑھاتے ہیں نا, پھر آپ کو پتہ چلتا کہ حفظ پڑھانا کتنا مشکل ہے. میں نے کہا قاری صاحب قاری بننے کی ضرورت نہیں ہے, 3 سے 5 سال میں نے الحمدللہ حفظ کی کلاس پڑھائی ہے. میرے حفظ کے اسٹوڈنٹس آج مصلح سناتے ہیں تراویح میں اندر. مصلح ہم کہتے ہیں پورے ختم کو, ورنہ تو سمجھو یہ جا نماز کو عادل مصلح. مصلح کا مطلب ہے پورا ختم قرآن تراویح میں پڑھتے ہیں. میں کئی دکھا سکتا ہوں آپ کو, اپنے ساتھ کے محلے میں دکھا سکتا ہوں.
گڑی سبزئی میں نے حفظ کی کلاس پڑھائی ہے، خلفائے راشدین مسجد میں کتنا عرصہ پڑھائی ہے. تو ایسے نہیں ہے کہ مجھے نہیں تجربہ یا مجھے پتہ نہیں ہے. اور ایسے اسکول کے استادوں کا معاملہ ایسے ظالم ہوتے ہیں. میں ایک لڑکے کی آپ کو بات سناؤں، وہ سبق یاد نہیں کرتا تھا بچہ. یہ جو کیڑا چل رہا ہوتا ہے نا، جس کو فریکی ٹنڑ آتا ہے، پتہ نہیں اردو میں اس کو کیا کہتے ہیں، وہ زمین پہ کالا سا کیڑا چل رہا ہوتا ہے. آپ میں سے کسی کو ٹنڑ دی اردو آتی ہے؟ یہ تو حال ہے، آپ کہتے ہیں ہمیں اردو آتی ہے. اس کیڑے کو اٹھا کے اس استاد نے شاگرد کے منہ میں ڈال دیا. اب یہ ظالم نہیں ہے؟ ظالم نہیں ہے؟ آپ بتائیں کیا ہو؟ ایسا ظلم ہے. ایک اور بچہ میرے پاس آیا، اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا. کہتے ہیں مجھے قاری نے مارا ہے. میں نے کہا بیٹا آپ نے کوئی شرارت کی تھی؟ کہتے نہیں. کیا کیا؟ مجھے غنہ اور اخفاء کا فرق نہیں آتا تھا کہ غنہ کسے کہتے ہیں اور اخفاء کسے کہتے ہیں. قاری نے اس پہ مارا ہے. میں نے کہا کوئی ایک دو آیتیں تھیں؟ کہتے نہیں. قد سمع اللہ قول التی تجادلک کا شروع کیا میں نے 28ویں پارے سے، والناس تک میں نے سنایا تو قاری میرے بال پکڑے رہا اور ہر مد اور غنہ اور اخفاء کے اوپر مجھے ڈنڈے مارتا رہا. اور اس قاری سے میں نے پھر پوچھا کہ غنہ کون سا صیغہ ہے؟ قاری میرے منہ کو دیکھا، میں کو صیغہ تو نہیں آتا. اخفاء کون سا مصدر ہے؟ میں نے کہا تمہیں اتنا نہیں پتا؟ جاہل چبل کی اولاد بیٹھ کے بچوں کو مارتے ہو، کخ تمہیں نہیں آتا دین کے بارے میں. اتنا نہیں پتا کہ اخفاء، تم اخفاء صرف قاریوں سے یاد کر کے یاد کیے ہوئے. یہ قاری نے اپنے استاد سے مار کھائی تھی، اس نے اپنے لیے جہنم کمائی، بچے کو مارا، یہ حافظ بن گیا. اب یہ اپنے لیے جہنم کما کے اپنے شاگرد کو مار رہا ہے. تو اسی جی میں پڑھے ہوئے ہیں پڑھیں دے پہ. تو یہ ناجائز اور گناہ ہے. اسکول ہو یا مدرسہ ہو، جو بھی مار رہا ہے غلط کر رہا ہے. حکومت کو اس کے لیے قانون بنانا چاہیے. ارباب مدارس ماشاءاللہ وفاق المدارس تو قانون بنا ہوا ہے. وفاق کے مدرسے میں اس طرح کا جرم پکڑا جائے اور رپورٹ ہو جائے، وہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے بورڈ کے مدرسے میں کبھی بھی نہیں پڑھا سکتا. فار ایور ایلیجیبل ہو جاتا ہے وہ. ہمارے ہاں یہ قانون موجود ہے. لیکن حکومتی قانون بھی ہونا چاہیے. اگر کوئی استاد اس طرح کرے، تب مانسیرا میں آپ کو یاد ہوگا ایک ٹیچر نے 4تھی کلاس کے بچے کو ڈنڈے مار مار کے مار دیا تھا. باقاعدہ انٹرنیٹ پر موجود ہے. تو یہ بہت غلط چیزیں ہیں. اس بارے میں بھی آواز آگے آپ بھی اٹھائیں، ساتھیوں کو بھی کہیں. تبھی میں نے چند باتیں کر دی ہیں. جزاکم اللہ تعالی وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.